اس سے آگے چل جی ہمارے حنفی بھائیوں کے جو دلہ ہے. اب جب یہ مسئلہ چھڑتا نا، سب سے پہلے نا ایک بہت بڑا معاملہ جی، کہتے ہمارے پاس قرآن ہے جی، ہم قرآن سے دلیل دیتے، ہمارے پاس کیا ہے؟ قرآن. پیارے بھائی کاش آپ قرآن مانتے ہوتے، آپ قرآن پڑھتے ہوتے، اب قرآن کو سمجھتے ہوتے، آپ میں قرآن کی تفقہ ہوتی تو ہمیں بھی آپ کے اوپر افسوس نہ ہوتا. اب دیکھیے قرآن پڑھنا اور ہے، قرآن کا فہم ہونا اور ہے. اور قرآن تو خارجی بڑا پڑھتے تھے نا. نبی نے کہا تحقرون صلاتکم مع صلاتہم وصیامکم مع صیام یقرؤون القرآن. بڑا قرآن پڑھتے تھے خارجی، لیکن قرآن کا فہم نہیں تھا. بھائی ہم انفیوں کو دیکھ لیتے ہیں، اپنے ان بھائیوں کو جو کہتے ہیں ہمارے پاس قرآن ہے، کہتے دلیل، کہتے ہمارے پاس دلیل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. اب ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب ذرا ان کی بھی سن لیجیے. اللہ رے اللہ نہ جانے کیا کیا چھوڑتے ہیں بیچارے. اب ڈاکٹر صاحب پتا کیا کہتے ہیں؟ مسائل فٹ کر رہے ہیں، لفظ بولتے ہیں یہ ایسا مسائل ہے جس کو کوئی چھوڑ نہیں سکتا. کیا مسائل ہے جی؟ کہنے لگے ہی دیکھیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. فَاسْتَمِعُوا ہے جب یہ فَاسْتَمِعُوا جائے، جب قرآن جو ہے وہ جہری پڑھا جائے، نماز میں جہری پڑھا جائے، وَأَنصِتُوا یا سری پڑھا جائے، اونچی پڑھا جائے، تب بھی تم نے جو ہے وہ قرات نہیں کرنی. جب جو ہے تب بھی تم نے وَأَنصِتُوا آہستہ پڑھا جائے، تم بھی تم نے قرات نہیں کرنی. یہ کہتے ایذا ہے، ایذا ہے، یہ ایذا ہے. کب؟ ایذا وقت قراءتکم، اپنی جب قرات کا وقت ہے، جب امام نے اللہ اکبر کہہ دیا ہے تو اب جو اب قرات کا وقت آ گیا ہے، اب یہ پاپڑ تھوڑے بیچے گا، اب یہ اس کی قرات کا وقت ہے تو وقت قراءتکم. کہتے یہ میزائل ہے، اس کو کہ جلدی ہلا نہیں سکے گا. کہ یہ فاستمعوا کا تعلق جہری نماز سے اور انصتوا کا تعلق سری نماز سے. لوگو من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو بندہ اپنی رائے سے قرآن میں جو ہے، جو اپنی مرضی سے رائے زنی کرتا نا قرآن میں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنائے. اللہ کی قسم اس کو تحریف کہوں تو کوئی مبالغہ نہیں ہے، ظلم کہوں تو کوئی اس کے اندر زیادتی میں نہیں کر رہا. ظلم کیا قرآن کی آیت سے. ایک دو حکم ہے، استمعوا، دوسرا حکم ہے انصتوا، توجہ سے سنو اور خاموش رہو. سب سے پہلے تو یہ بات حل کر لیجیے. نمبر ایک، یہ آیت بڑی پڑھتے ہیں. اچھا مزے کی بات ہے کہ ذہن میں رکھنا، یہ آیت خود مانتے نہیں ہیں نہ اس پہ عمل کرتے. یہ جتنے بھی فادر سے منع کرنے والے نہ اس آیت کو اس کے آیت کو مانتے نہیں ہیں، اس پہ عمل نہیں ہو، پوری ڈٹائی سے اس آیت کی مخالفت کرتے ہیں. اب تو جو سمجھ لینا، ہم کہتے ہیں پہلے آیت کا مطلب پوچھ لیتے ہیں. مجھ سے نہ پوچھو، اپنے اکابر سے پوچھو. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب سے پوچھو، حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی جو مفسر دیوبندی مفسر قرآن ہیں، مولانا عبد الماجد دریابادی، ان سے پوچھ لو، تاکہ جو ہے یہ مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب کی کج فہمی اور تحریف اور دجل، ذرا ان کی یہ جو ہے سڑاند والی برکات بھی سامنے آ جائیں کہ کیا کیا ڈاکٹر صاحب نے، آیت کا مطلب کیا. مولانا عبد الماجد دریابادی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے نا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس آیت کے بظاہر مخاطب جو ہیں وہ کفار ہیں. اس آیت کے بظاہر مخاطب کیا ہے؟ کفار ہے. کہ جب قرآن جو ہے بغرض تبلیغ وغیرہ پڑھ کر سنایا جائے تو اسے توجہ سے اور خاموشی سے سنو، تاکہ اس کی تعلیمات اور خوبیاں تمہیں سمجھ آ جائیں. کافر کہتے تھے شور مچاؤ، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. شور میں مسلمانوں کو سمجھ ہی نہ آئے کیا پڑھا گیا. یہی تھا مسئلہ. کہتے اصل مطلب تو آیت کا یہی تھا، اصل مطلب تو یہی تھا. حضرت ڈاکٹر مینگل صاحب، اصل مولانا عبد الماجد دریابادی صاحب لکھتے ہیں اصل مطلب تو یہی تھا، لیکن ہمارے احناف نے
اس میں توسع پیدا کر کے، یعنی یہ ہمارے حنفیوں کا کمال ہے، کھینچ کے قرآن کی آیت کا یہ مطلب نہیں، یہ مراد نہیں، یہ مدعا نہیں، یہ منشا نہیں، حنفیوں نے کھینچ کے قرات خلف الایمان کو بھی اس میں شامل کر دیا۔ اب بتلائیے کہ استمعوا جہری نماز اور انصتوا سری نماز اور وقت قراتکم کدھر گئی آپ کی طویل؟ آپ کے کعبر سے تو پوچھئے۔ یہ تو آپ کی جناب جو ہے قرآن کے ساتھ کھلواڑ اور ظلم ہے جو آپ یہ بات۔ چلو دوسری سن لیں، یہ مولانا شریف تھانوی صاحب ہے جس کے بارے میں عام طور پر خبر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مولانا الیاس صاحب تھے نا تبلیغی جماعت والے، مولانا الیاس صاحب جنہوں نے تبلیغی جماعت بنائی ہے، مولانا الیاس صاحب کہا کرتے تھے کاش محنت میری ہوتی، علم مولانا تھانوی صاحب کا ہوتا، دنیا میں انقلاب آ جاتا۔ یہ وہ تھانوی صاحب ہے جن کے علم پہ آپ کو ناز ہے، جن کے پاؤں دھو کے پینا آپ جو ہے اخروی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ دیوبندی عقیدے کے مطابق مولانا اشرف علی تھانوی کے پاؤں دھو کے پینا نجات اخروی کا باعث ہے۔ یہ نہ جانے کون سی شریعت ہے جس میں یہ پاؤں بھی نجات اخروی کا باعث ہے دھو کے پینا۔ یہ کتاب تخت الرشید ہے اور تخت الرشید کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ اب یہ مولانا تھانوی صاحب اس آیت کا مطلب کیا بیان کرتا ہے؟ یہ 222 جو ہے آیت نمبر 112 ہے، دوسرا حصہ ہے 212 آیت کا نمبر 212 لیجئے، یہ ہے حضرت تھانوی صاحب کی نقل کردہ عبارت۔ حضرت تھانوی صاحب لکھتے ہیں مجمع میں کئی آدمیوں کا کھڑے ہو کر کے قرآن پڑھنا، مجمع میں کئی آدمی کھڑے قرآن پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں، فرمایا مولانا تھانوی صاحب فرماتے ہیں میرے نزدیک وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، جب قرآن جی پڑھا جائے تو کان لگا کے سنو، تبلیغ پر محمول ہے۔ کس پر محمول ہے جی؟ تبلیغ پر محمول ہے۔ کہتے ہیں یہاں قرات فی الصلاۃ مراد نہیں، اس جگہ قرات فی الصلاۃ مراد نہیں۔ کہتے ہیں سیاق سے یہی معلوم ہوتا ہے، تو اب ایک مجمع میں بہت آدمی مل کر قرآن پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔ حضرت مینگل صاحب جس کے علم پہ ناز آپ کے مولانا الیاس صاحب تبلیغی جماعت کے بانی کو ہے، وہ کہتے ہیں سیاق کلام قرآن مجید کی آیت کا سیاق بتاتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ تبلیغ کے موقع پر قرآن پڑھنا مراد ہے، نماز میں قرآن پڑھنا مراد ہی نہیں ہے۔ اب بتلائیے یہ جھوٹ، دجل، فراڈ، دھوکہ اور قرآن کے اندر اپنی رائے سے حرف زنی، یہ ڈگری آپ کے کھاتے میں آتی ہے یا آپ کے اکابر میں؟ فیصلہ گھر میں خود کر لینا، میں مناسب نہیں سمجھتا کچھ عرض کروں، یہ خود فیصلہ کر لینا بھئی، ہم کچھ نہیں کہتے کسی، ہم تو صرف ان کا وہ اس انداز کا جواب دے رہے ہیں جس انداز میں انہوں نے بات کی، وہ تو ضمناً آگئی بات ہمارے تو روٹین میں موضوع یہ تھا۔ جب مجھے کلپ سنا تو میں نے مناسب سمجھا کہ ڈاکٹر صاحب کا دجل، فراڈ، دھوکہ اور قرآن میں حرف زنی ذرا کھول دوں، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ڈاکٹر کس نوعیت کے ہیں اور قرآن کے ساتھ یہ اپنے تقلیدی تعصب میں کیا کیا کھلواڑ کرتے ہیں اور کیا ظلم کرتے ہیں یہ لوگ قرآن کے ساتھ۔ جب ایسے ایسے لوگوں کو شرم نہیں آتی اور اللہ کا ڈر نہیں ہے تو یار کہ عام مقلد سے پھر آپ کیا توقع رکھتے ہیں خیر کی؟ چلیے جی، بڑے تو بڑے ہوں گے، چھوٹے میاں سبحان اللہ۔ اب دیکھیے آیت کے ساتھ، پہلے نمبر تو یہ آیت کا مطلب ہی نہیں جو یہ بیان کرتے ہیں، دو اکابر کی گواہیاں میں نے بیان کر۔ نمبر دو، دوسرا پہلو، آیت کا مطلب واضح ہو گیا۔ اب نمبر دو، یہ لوگ خود اس آیت کے مخالف ہیں۔ منیت المصلی ہے، فقہ حنفی کی معتبر کتاب ہے، کتاب کا نام ہے منیت المصلی، صفحہ نمبر 304 ہے۔ اس میں لکھا ہے وَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْفَقِيهِ، وَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْفَقِيهِ،
اذا ادرک الامام فی الفاتحہ یثنی بالاتفاق. کہتے ہیں امام ابو جعفر فقیہ جو ہیں ان سے یہ بات مروی ہے، ایک بندہ جماعت کے لیے آیا، امام قرات شروع کر چکا ہے، یہ بعد میں آیا تو کہتے ہیں امام قرات کر رہا ہے، کہتے ہیں یثنی بالاتفاق، تمام حنفی فقہا کا اتفاق ہے کہ یہ جو بعد میں آیا جب امام قرات کر رہا تھا یہ مقتدی آ کے ثنا پڑھے گا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، یہ کیا کرے گا؟ پڑھے گا. چلو جی، آیت کیا؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. اب بتلائیے، فاتحہ سے تو منع کرتے ہو، جب یہی آیت موجود ہے قرآن کی، اب بھی فاتحہ پڑھی جا رہی، قرات ہو رہی ہے اور آپ مقتدی کو ثنا پڑھنے کی اجازت دے رہے ہیں، تمہارے کہنے پہ ثنا تو پڑھ سکتا ہے، کیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا؟ ایک دوسری مثال لے لیجیے، فتاوی عالمگیری ہے، 500 حنفی علماء کا اجماعی فتاوی، یہ فتاوی ہندیہ کہتے ہیں، فتاوی عالمگیری. یہ فتاوی عالمگیری کا صفحہ 151 ہے، جلد نمبر 1 ہے. اس میں لکھا ہے کہ ایک آدمی آیا نماز عید کے لیے، چونکہ حنفی 3 تکبیریں کہتے ہیں شروع نماز میں، ہم سنت کے مطابق 7 تکبیریں کہتے ہیں پہلی رکعت میں، دوسری میں 5. حنفی پہلی تکبیر میں شروع میں 3 زائد تکبیرات کہتے ہیں. امام کہتے ہیں آیا بندہ نماز عید کے لیے، امام جو ہے وہ قرات شروع کر چکا، اس کی تکبیریں رہ گئی تھی، کہتے ہیں یہ آگے امام میں شامل ہوا تو پہلے یہ 3 بار تکبیر کہے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اب بتلائیے کہاں گئی آیت؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور یہی بات کے دوران قرات بندہ عیدین کی تکبیریں کہے گا، یہی بات مولانا تھانوی صاحب نے بہشتی زیور کے اندر بھی لکھی ہے، یہی بات آپ کے مسائل ان کا حال میں مولانا یوسف بن نوری نے بھی لکھی ہے کہ دوران قرات آگے تکبیرات کہے گا. بھئی تمہارے فتوے کے مطابق تکبیرات تو پڑھ سکتا ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اوپر فاتحہ کیوں نہیں پڑھے گا؟ بات سمجھ آئی ہے؟ تیسرا انداز، چلو پہلے مقتدی کو دیکھ لیں نماز میں داخل ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں. آیت کیا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ نماز سری ہو گئے جاری ہو، اے وقت قرات جب نماز میں قرات کا وقت ہے تو کہتا ہے اب کیا کرنا ہے؟ کہتا ہے کچھ نہیں، اب کچھ نہیں بڑھ سکتا، روک لو. چلیے پھر یہ ایک سوال ہم بھی دے دیتے ہیں حضرت ڈاکٹر صاحب کو. ڈاکٹر صاحب آپ قرآن کی آیت سے حل کریے گا، لگ جائے گا پتہ آپ کے استاد حدیث ہونے کا بھی. قرآن کی آیت سے، نبی محمد کی حدیث سے آپ نے آیت کا یہ مطلب جو پیش کیا ہے کہ اب یہ خاموش سری و جاری کچھ نہیں پڑھ سکتا. مقتدی آیا، جماعت کھڑی ہے، امام قرات کر رہا ہے، اس نے آگے نماز میں شامل ہونا، بتائیے کیسے ہوگا؟ تکبیر کہے گا کہ نہیں؟ اگر کہے گا تو پھر قرآن کی آیت کی مخالفت لازم آتی ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. کچھ پڑھ سکتا؟ تکبیر تو کہہ نہیں سکتا، کہے گا تو پھر آیت کی کیا ہوگی؟ اگر کہے گا تو آیت کی کیا ہوگی؟ حضرت کی ہو رہا ہے؟ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. حضرت کس لیے آئے ہیں گھر سے؟ چلیے اب اگر اللہ اکبر کہتا ہے تو آیت کی مخالفت ہوتی ہے، نہیں کہتا تو نماز شروع نہیں ہوتی. چلے داخل کیجیے نماز کو، لائیے ذرا اس کو نماز کے اندر. یا آیت کی مخالفت کرو گے یا اس کو باہر کھڑا کرو گے؟ بھائی قرات ہو رہی ہے، ابھی ٹھہر جاؤ گے، تم پڑھ سکتے. اللہ اکبر ہے نہیں
کہہ سکتے اور روز مخالفت کرتے بھی ہو. کوئی حنفی مسجد جا کے دیکھ لو, حنفی مذہب کے مطابق سنتے فجر کی پہلے ہی پڑھنی ہے یا پھر سور نکلنے کے بعد. اگر ان کہتے ہیں اگر یہ توقع ہو کہ ایمان کے ساتھ ہم جماعت میں کسی حصے میں مل جائیں گے تو پھر جو ہے آپ پہلے سنتے پڑھیں گے بعد میں جماعت سے ملیں گے. حنفی مسجد ہوتی ہے, جماعت ہو رہی ہوتی ہے, امام قرات کر رہا ہوتا ہے اور پیچھے سنتے پڑھی جا رہی ہیں. پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ سنتے پڑھی جا رہی ہیں. سنتے پڑھنے والا تکبیر تو کہتا ہی ہوگا, ثنا بھی پڑھتا ہی ہوگا اور تسبیحات بھی پڑھتا ہی ہوگا, تکبیرات انتقال بھی کہتا ہی ہوگا, تشہد بھی پڑھتا ہی ہوگا. تو حضرت پھر بتلائیے گا ذرا کدھر گئی آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. آپ تو ہر روز صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اس آیت کی جو ہے مخالفت کرتے ہو, اس کے بعد جو ہے وہ اپنی صبح کا آغاز کرتے ہو اور ہمارے خلاف آیت پیش کرتے ہو. ویسے دیوبندی مدارس میں شعبہ حفظ کا اہتمام ہوتا ہے نا, کوئی دودھ پتی پڑھتا, کوئی پانی پتی پڑھتا, جو بھی پڑھے بہرحال اس کی مرضی ہے, ہمیں تو اس سے کرتے نہیں. پڑھے صحیح قرآن. آپ قرآن پڑھتے ہیں تو کیا خیال ہے کتنے بجاوت لوگ قرآن پڑھتے ہیں؟ ایک بچہ پڑھتا ہے, خالد قاری صاحب پڑھتے ہیں کہ بھیا کے وقت بینچ پہ بیٹھے سارے بچے جو ہوتے ہیں وہ بیچارے جو ہے وہ سارے گھٹنے ٹیک کے لگے ہوتے ہیں, پھر زور و زور سبق اونچی اونچی پڑھنے. ایک پڑھتا کہ سب پڑھتے ہیں؟ سب. ایت عام ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. ٹھیک ہے, جب یہ نہیں مثال ہوتا پھر آ جاتے آگے. کیا تھا یہ دیکھیے جی نبی علیہ السلام نے فرمایا. اب ایک اور حدیث آ جاتی, وقت تھوڑا ذرا اختصار سے بات کو آگے بڑا ختم کرے, ذرا کافی ٹائم ہو گیا. کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے, نبی نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم به فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا. اذا کبر فکبروا واذا قرأ, اللہ کے نبی نے فرمایا امام بنا اس لیے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے, پیروی کی جائے. جب وہ اللہ اکبر تم بھی اللہ اکبر, جب وہ قرات کرو تم خاموش ہو جاؤ. اچھا یہ چلو دونوں آیتوں میں انصتوا آ گیا ہے. ایک مزے کی بات اور بتا دوں, علمی نکتہ ہے. اللہ کے فضل سے پورے اہل تقلید جمع ہو جائیں, زہر کا پیالہ پی لیں, زمین میں دفن ہو جائیں, کعبہ کے رب کی قسم ہے انشاءاللہ اس کا حل نہیں دے سکتے کبھی. جاؤ ان 7 اس میں ہے قرآن کی آیت میں اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا, اور اس حدیث میں بھی ہے انما جعل الامام لیؤتم به فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا. دونوں میں انصات ہے. یاد رکھو انصات پڑھنے کے خلاف ہے ہی نہیں, پڑھنے کے منافی ہی نہیں ہے. دلیل دیتا ہوں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. کہتے جی خاموش رہو, میں کہا چپ ہو جو, کہڑا مسئلہ کہ خاموش رہ کے بندہ پڑھ نہیں سکتا؟ کیوں جی؟ صحیح بخاری اٹھائیے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ اکبر کہتے ہیں اور قرات شروع کرنے اس کے درمیان اور تکبیر کہنے کے بعد, قرات اور تکبیر کے درمیان آپ جو ہیں ماذا تقرأ بین اسقاطک و بین القراءۃ, یہ تکبیر اور قراءت بین القراءۃ و تکبیر, یہ جو آپ خاموش ہوتے ہیں نا, آقا آپ یہاں کیا پڑھتے ہیں کیا خاموش. اور سوال کیا اس خاموشی میں علماء کرام ہیں خاموش, اور صحابہ نے پوچھا آپ خاموش ہوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ آپ نے میں اللہم باعد بینی بین خطایا, کیا پڑھتا ہوں یہ دعا خاموشی میں کہ اونچے میں؟ بغن سے تو اور خاموش ہو جاؤ. ہم نے کہا مانا خاموش ہونے کا کر لو, کوئی بات نہیں ہے, خاموش بھی ہو جاؤ تو خاموش ہونا بھی پڑھنے کے خلاف نہیں ہے. دوسری دلیل دیتا ہوں, نسائی شریف جمعے کا بیان ہے, سنن نسائی ہے, یہ والے نوٹ کر لیں, سنن نسائی ہے,
جمعے کا بیان ہے. اللہ حدیث نمبر 1403 ہے. حدیث نمبر 1400 نبی نے فرمایا کہ جو بندہ وضو کرتا جمعے کے دن کما امرا ما من رجل يتطهر يوم الجمعہ کما امرا ثم يخرج من بیته حتى يأتي الجمعہ، جو بندہ اچھے انداز سے حکم دیا نا شریعت میں ویسے وضو کرتا پھر وہ آ جاتا اور جمعے کے لیے آتا ہے. وَيُنْصِتُ جمعے کے لیے آ گیا اور اس نے انصات اختیار کر لیا. وَأَنْصِتُ تھا نا، علماء کرام لفظ کیا وَأَنْصِتُ تھا. وَيُنْصِتُ اور وہ انصات اختیار کرتا ہے حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ صَلَاتِهِ، حتیٰ کہ امام نماز سے فارغ ہو جائے. اس نے کیا کرنا ہے؟ انصات. اچھا بتائیے جو جمعہ پڑھنے گیا ہے یہ انصات والا بندہ یہ امام کے ساتھ تکبیر کہے گا کہ نہیں؟ یہ ثنا پڑھے گا کہ نہیں؟ یہ تسبیحات پڑھے گا کہ نہیں؟ یہ تشہد پڑھے گا کہ نہیں؟ او اتنا لمبا انصات ہے اور پوری نماز پڑھ لی پر انصات خراب ہوا. کیوں جو علماء کرام پوری نماز پڑھ لی پر انصات خراب ہوا نہیں تو پیارے ایک فاتحہ پڑھنے سے انصات خراب ہو جائے گا؟ کیوں جو علماء کرام بات سمجھ آئی ہے؟ اور یہ دیجیے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہتے ہیں دیکھو جی یہاں دو باتیں ہیں. قالا صیغہ واحد ہے، غیر المغضوب علیہم یہ فاتحہ ہے، یہ وظیفہ ہے ایمان کا. ولا الضالین اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم فقولوا، کہتے ہیں قولو جمع ہے، مقدی زیادہ ہوتے ہیں. امام کا وظیفہ فاتحہ ہے، مقدی کا وظیفہ آمین ہے. ہم نے کہا امام آمین نہیں کہے گا. چلو وہ لوگوں نے ایک محاورہ بنا رکھا، کہتا نمازہ بخشاؤن آئے سے روزے گاڑ پہ آ گئے. ہے تو غلط ہی بات، دینی بات تو نہیں ہے. لوگوں نے ایک غلط محاورہ بنایا بھر ہے بیان کرتے ہیں لوگ، کہتے ہیں نمازہ بخشاؤن گئے تو روزے گاڑ پہ آ گئے. ہم تو اس کو صحیح نہیں سمجھتے اس بات کو، لیکن ایک محاورے کی بات کرتے ہیں کہ ایک کام سے تخفیف ہو چاہتے تھے ایک اور ساتھ مل گیا. بھئی فاتحہ کا مسئلہ تھا، فاتحہ پڑھنے سے جان چھڑا رہے تھے، وہ تو چھوٹی نہیں، اوپر آمین کیا نہیں پڑ گئی، لینے کے دینے پڑ گئے. فاتحہ سے جان چھوٹی نہیں، ساتھ آمین بھی کیا نہیں پڑ گئی. چلو آمین تے کہو کچھ ایک جھگڑا تھا مکے بچوں، تو ایک جھگڑا تو ختم ہونا. اب آمین کیا نہیں ہے تو کہنے لگے یہ حدیث ہے دیکھو یہ اس کا وظیفہ ہے. ہم نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک طرف نص ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ فاتحۃ الکتاب، یہ قاعدہ تو آپ کے کابر نے بھی لکھا ہے، مولانا حسین مدنی نے تقریر ترمذی کے اندر بھی لکھا ہے. ایک طرف مفہوم ہو ایک طرف منطوق ہو، ایک طرف واضح دو ٹوک فیصلہ، ایک طرف یہ مفہوم کھینچ کے نکالو مفہوم ہے بھی نہیں، یہ بتاتا ہوں بل علی سبیل التنزل مفہوم بھی بنا لو. کہتے جب مفہوم اور منطوق متعارض ہے ترجیح جو ہوتی ہے وہ منطوق کو ہوتی ہے، مفہوم کو نہیں ہوتی. دوسرا قاعدہ اس حدیث کا راوی کون ہے؟ ابو ہریرہ. اور ابو ہریرہ کا فتویٰ کیا پیچھے ہم نے خود نے کابر سے بیان کیا، ان کی روایت بھی ہے. صحابی اپنی روایت کے مروی کے خلاف فتویٰ دے یا وہ عمل کرے تو حنفی مذہب کے مطابق روایت منسوخ ہوتی یا کیا ہوتی ہے؟ موضوع. تو حضرت آپ کی تو کابر مانتے ہیں کہ ابو ہریرہ کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ امام کے بجائے فاتحہ پڑھنے کے کیا تھے؟ وہ فتویٰ دیتے فاتحہ پڑھ اقرا بہا فی نفسک کا. تو آپ کے حنفی اصولوں کے مطابق تو یہ روایت کیا ہے؟ منسوخ ہے یا موضوع ہے. ایسی ملی ہے آپ کو ہمارے خلاف؟ لگ بات ہے سے جو ہے کہ یہ روایت بھی آپ کے مذہب کی دلیل نہیں ہے. ہم آخر میں صرف اتنی نصیحت کر دیتے ہیں، باتیں بہت زیادہ تھی لیکن ہم بات کو یہیں پہ ختم کر رہے ہیں ایک آخر نصیحت کے ساتھ. یارو ہماری نہیں نہ مانی نہ مانو، ضد چھوڑ دو، اپنے اکابر کی مان لو. یہ ہیں آپ کے اکابر مفتی رشید احمد صاحب، یہ ان کا فتاویٰ ہے احسن الفتاویٰ، کراچی کے مفتی رشید احمد صاحب، یہ ان کی کتاب ہے احسن الفتاویٰ ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 225 ہے، صفحہ نمبر 225 ہے. لیجئے جناب.
کہتے ہیں اس میں نزاع نہیں. آپ دیکھیے آپ کے اکابر کی نصیحت کیا, پہلے پڑھ دیتا ہوں پھر فوٹو دے دیتا ہوں. کہتے ہیں بلکہ ہم تو نمازوں میں بھی امام کی قرات سے پہلے, نمازوں میں بھی امام کی قرات سے پہلے, جیسے مولانا جو گنگوئی صاحب نے لکھا تھا کہ ملے سنام بھی فاتحہ پڑھی جا سکتی, قرات سے پہلے یا پیچھے مقتدی کو قرات فاتحہ کی اجازت دیتے ہیں کہ مقتدی یا تو قرات شروع ہونے سے پہلے پڑھ لے فاتحہ, یا جو ہے پھر جاری نماز کے اندر فاتحہ کے بعد جو ہے پڑھنے کے بعد امام کے فاتحہ پڑھ لے. ہم جاری نمازوں میں بھی اجازت دیتے ہیں. حضرت جب اجازت دیتے ہیں تو پھر آپ چین بچی کیوں ہوتے ہیں؟ آپ بھی پڑھ لیا کریں, آپ کی نماز بھی سنت کے مطابق بن جائے. دیکھو سنت کے مطابق تو فاتحہ پڑھنے کو تم تیار نہیں ہوتے, اور جو قرآن سے تو اس قدر جو ہے تم جو کھچ کھاتے ہو, اور نہ جانے کیوں قرآن سے اتنی الرجی ہے تم کو, اور نماز میں جو ہے وہ میاؤں میاؤں کرو, نماز کے اندر کور کور کر لو, تو شاید تمہاری نماز کو فرق نہیں پڑتا. ویسے یہ بھی ایک بات دے دیتا ہوں, یہ ہم نے دیا نا فتویٰ, فاتحہ پڑھے پیچھے تو پتہ کہتے منہ میں آگ پڑے گی. ایسی موضوع روایتیں من گھڑتے رہتے پیش کرتے, جو پڑھے مشہور صوفی ہیں نظام الدین اولیاء, مولانا نظام جو صوفی نظام الدین اولیاء تھے نا, اسے کسی بندے نے کہہ دیا, کہنے لگا جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا اس کے منہ میں آگ پڑے گی. تو اسے کسی نے کہا حضرت آپ امام کے جو فاتحہ پڑھتے ہیں آپ نے سنا نہیں ہے منہ میں آگ پڑے گی؟ تو مولانا صوفی نظام الدین اولیاء کہنے لگے میرے منہ میں آگ ڈال دی جائے نا مجھے گوارا ہے, میرے منہ میں آگ ڈال دی جائے مجھے گوارا ہے, مجھے یہ گوارا نہیں ہے. قیامت کا دن ہو کائنات کا رب کہہ دے نظام الدین جا تیری نماز ہی قبول نہیں ہے. فاتحہ پہ تو وعیدے بیان کرتے ہو من گھڑت بنا کر کے. اور یہ ہے فتاوی در مختار, فقہ حنفی کی الہامی کتاب ہے, یہ الہامی کتاب ہے فقہ حنفی کی, جنہیں کہتے ہیں صاحب مذہب ابو جو ہے ابن جام مصری نے اپنی سند سے امام ابو حنیفہ سے, امام ابو حنیفہ نے صاحب جو ہے جبریل جو ہے نبی علیہ السلام سے, نبی علیہ السلام نے اس کتاب کو جو ہے وہ جبریل امین سے, جبریل امین نے اس کتاب کو اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے. یہ فقہ حنفی کی الہامی کتاب ہے, یہ کبھی اس کو پڑھ لیے. اس میں لکھا ہے اگر دوران نماز بندہ جو ہے وہ بلی کو بلائے یا گدھے کو ہانکے تو کہتے ہیں اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی. نصیب اپنا اپنا, پسند اپنی اپنی. فاتحہ تمہیں پڑھنی نصیب نہیں ہے بھئی, بلاؤ نماز میں کتے بلی کو, نصیب اپنا اپنا, پسند اپنی اپنی. یہ در مختار ہے, اس کے اندر قرات کے بیان میں لکھا ہوا ہے کہ اگر دوران نماز جو ہے وہ بلی کو بلائے جو ہے میاؤں میاؤں کرے, یا کتے کو بلانا ہے کور کور کرے, یا گدھے کو ہانک لے اس کو جو آواز لگائے, تو کہتے ہیں لا تفسد صلاتہ, حنفی کی نماز جو ہے وہ فاسد نہیں ہوگی. کہتا ہوگی کیوں نہیں؟ کہتا اس لیے کہ یہ حروف ہیں جن کے ہجے نہیں ہے. بھئی تمہیں کتے بلی گدھے مبارک, ہمیں نبی نماز کے اندر قرآن پڑھنا مبارک. نصیب اپنا, قسمت اپنی اپنی, نصیب اپنا اپنا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. حضرت بدرہ نکلو, نماز روزہ کر جا کھولو.